دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے تاریخی اور حقیقت پر مبنی ایک سچی کہانی پر ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کون سے دور میں کون سے مسلمان حکمران کی حکومت تھی اور اس نے کون کون سے علاقے فتح کیے اور کون کون سی جنگیں لڑیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم الپ ارسلان حکمران کا ذکر کریں گے، جو کہ ایک رحم دل حکمران تھے۔ الپ ارسلان سلجوقی خاندان کے دوسرے بڑے حکمران تھے۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی اپنے باپ چغری بیگ کے ساتھ جنگی مہموں میں حصہ لیتے رہے۔ ان کے دور میں بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن آپ نے ہر مہم میں فتح حاصل کی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ خراسان کے گورنر بھی رہے۔ سلطان کی زیادہ تر شہرت مغرب پر ان کے حملوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کا نام محمد الپ ارسلان تھا۔ 20 جنوری 1029 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد چغری بیگ اپنے بھائی سلطان تغری بیگ کے دور حکومت میں صوبہ مرو خراسان کے گورنر تھے، اس لیے آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کا بندوبست بہت زیادہ عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ آپ کے والد نے مشہور ماہر تعلیم و سیاستدان نظام الملک توسی کو آپ کا ٹیچر مقرر کر دیا تھا۔ 1059 میں آپ اپنے والد کی وفات کے بعد صوبہ مرو کے گورنر ہو گئے۔ سلطان تغری شروع ہی سے الپ ارسلان کے حق میں تھے۔ وہ اپنے بعد انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ حالات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ چغری بیگ کی موت کے بعد اس کی بیوہ نے تغری سے شادی کر لی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ 1063 میں جب تغری فوت ہوا تو سلیمان سلطان تغری کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا، لہٰذا اس کی ماں کے کہنے پر تغرل بیگ نے الپ ارسلان کی بجائے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس طرح مملکت میں خانہ جنگی کی حالت پیدا ہو گئی۔ سلطنت میں افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ سگنیان اور ختلان میں باغی امرا نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ وہ مقابلے کے لیے تیار تھے۔ قتلمش اور موسیٰ بیگو بھی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ سلطان قرار دیے جانے والا سلیمان بھی رے شہر میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان حالات میں الپ ارسلان نے ایک اچھا قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے وہ سگنیان اور ختلان کے باغیوں کے خلاف حرکت میں آئے اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ موسیٰ بیگو اور الپ ارسلان کا قریبی عزیز تھا۔ وہ بہت بڑا لشکر تیار کر چکا تھا۔ سگنیان اور ختلان کی بغاوت کا خاتمہ کر کے الپ ارسلان نے ہرات کا رخ کیا۔ موسیٰ بیگو بھی اپنا لشکر لے کر مقابلے پر آیا۔ دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ موسیٰ بیگو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جنگ کے دوران میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ موسیٰ بیگو نے آئندہ الپ ارسلان کا فرما بردار رہنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ الپ ارسلان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اسے ہرات کی حکومت پر بحال کر دیا۔ جب الپ ارسلان موسیٰ بیگو کے خلاف جنگ میں مصروف تھے تو قتلمش نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ 1063 میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنے قلعے گرد کوہ سے نکلا اور سلیمان پر حملہ آور ہونے کے لیے رے شہر کا رخ کیا۔ قتلمش اپنے آپ کو سب سے زیادہ بادشاہت کا حقدار سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ دوسرے اس کا باپ ارسلان سلجوق کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ قتلمش کا مقابلہ کرنے کے لیے سلیمان کا وزیر امید الملک الکندی ایک لشکر لے کر نکلا۔ قتلمش نے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ الکندی بھاگ کر رے شہر میں محصور ہو گیا۔ امید الملک الکندی کو شکست دینے کے بعد قتلمش نے آگے بڑھ کر رے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ رے جنوبی خراسان کا ایک اہم شہر تھا۔ قتلمش نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ الکندی محصور رہ کر مقابلہ کرنے لگا۔ دوسری طرف الپ ارسلان موسیٰ بیگو کو شکست دے کر فارغ ہو چکے تھے کہ انہیں خبر ہو گئی کہ قتلمش نے رے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک سالار کو لشکر کا ایک حصہ دے کر رے کی طرف روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پورے لشکر کے ساتھ الپ ارسلان نے خود بھی رے کی طرف کوچ کیا تھا۔ قتلمش کو الپ ارسلان کے ایک چھوٹے لشکر کے آنے کی جب اطلاع ملی تو اس نے رے شہر کا محاصرہ طور کر کے اس لشکر کا رخ کیا اور اسے شکست سے دوچار کیا۔ اتنی دیر تک الپ ارسلان بھی اپنے لشکر کے ساتھ قریب پہنچ گئے۔ الپ ارسلان نے قتلمش کو پیغام بھیجا کہ چاچا، تم جس علاقے کی حکمرانی پسند کرو تمہیں اسی کا حاکم بنا دیا جائے گا، لیکن جنگ سے باز رہو۔ جواب میں قتلمش نے کہا کہ وہ بادشاہت سے کم کسی بھی عہدے کے لیے رضامند نہیں۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھے۔ دونوں لشکر داغمان کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ داغمان ایران کے شہر تہران سے 342 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی
الپ ارسلان نے قتلمش کو بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ وہ میدان جنگ سے بھاگا اور اپنے قلعے گردکو کا رخ کیا۔ وہاں پہاڑی علاقے میں گھوڑے سے گر کر وہ ہلاک ہو گیا۔ جنگ کے دوران میں قتلمش کا ایک بھائی اور بیٹا سلیمان گرفتار کر لیے گئے۔ اس شاندار فتح کے بعد الپ ارسلان رے شہر میں داخل ہوئے۔ سب امرا نے انہیں سلطان تسلیم کر لیا۔ قتلمش کی جنگ کے بعد 1064 میں سلطان الپ ارسلان نے اپنے چاچا تغرل کی بیوی کو، جو بغداد کے خلیفہ بامر اللہ کی بیٹی تھی، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بغداد پہنچا دیا۔ ساتھ ہی دربار خلافت میں اپنا ایک سفیر بھیج کر خلیفہ سے حکمرانی کی سند کے لیے کہا۔ خلیفہ نے سند عطا کی، سلطان کو قیمتی خلعت بھی بھیجی اور بغداد میں خطبوں کے اندر سلطان کا نام لینے کا حکم جاری کیا۔ اس موقع پر خلیفہ نے سلطان کو درج ذیل خطابات بھی دیے، یعنی دین کی روشنی، سلطنت کا بازو، مدد کرنے والا بیٹا اس میں شامل ہے۔ الپ ارسلان نے کئی جنگوں کے بعد پہلے اپنے اندرونی حالات درست کیے، پھر اپنے اطراف میں مسلم دشمن قوتوں کی طرف متوجہ کی۔ ایک لشکر اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک توسی کو دے کر جارجیا کی طرف روانہ کیا۔ جارجیا کا حکمران بکرات ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ ملک شاہ اور نظام الملک نے اسے بری طرح شکست دی۔ بکرات نے سلطان کا فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا اور سالانہ خراج ادا کرنے کا بھی عہد لیا۔ جارجیا کی مہم کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کا رخ کیا۔ اس کے کئی شہر فتح کر کے ایک اہم شہر آلال کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران میں شہریوں کے ایک وفد نے سلطان سے کہا کہ آپ اپنے کچھ سپاہی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم شہر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سلطان نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے، جنہیں شہر والوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جس وقت مسلمان نماز ادا کر رہے تھے، شہر کے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان اور اس کی فوج نے نماز کے بعد شہر پر اس زور سے حملہ کیا کہ شہر فتح کر لیا۔ اب سلطان نے آرمینیا میں پیش قدمی شروع کر دی اور اس کے مرکزی شہر آنی جا پہنچے۔ یہ شہر دریائے ارس کے کنارے واقع تھا، چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ اس شہر کی طرف جانے کے لیے صرف ایک پل تھا۔ اس شہر کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 500 گرجے تھے۔ سلطان نے لکڑی کے پل بنا کر ان پر منجیک رکھی اور شہر پر سنگ باری کر کے شہر کی فصیل گرا دی، یعنی اس شہر کی جو حفاظتی دیوار تھی وہ گرا دی اور پورے شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان کے ہاتھوں اس شکست کے فتح ہونے سے آرمینیا میں قدیم عیسائی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان کی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے رومی شہنشاہ رومانوس دیوجانس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 6 لاکھ کا لشکر لے کر سلطان کی طرف نکلا۔ اپنے لشکر کے ساتھ رومانس نے ملاز گرد کے مقام پر قیام کیا۔ سلطان الپ ارسلان اس وقت 15,000 کے ایک لشکر کے ساتھ آذربائیجان کے شہر خوی میں تھے۔ سلطان کی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے رومی شہنشاہ رومانوس دیوجانس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تیاری مکمل کر کے وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کر الپ ارسلان کی طرف نکلا۔ اپنے لشکر کے ساتھ رومانس نے ملاز گرد کے مقام پر قیام کیا۔ سلطان الپ ارسلان اس وقت 15,000 کے ایک لشکر کے ساتھ آذربائیجان کے شہر خوی میں تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی۔ رومیوں کی تعداد کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لشکر کے ساتھ ملاز گرد کے میدان میں پہنچ گئے۔ جمعے کے روز دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ سلطان نے اپنے لشکر سے کئی گنا بڑے لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ ان کے شہنشاہ رومانس اور کئی جرنیلوں کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، الپ ارسلان کے کردار کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان بڑے فیاض، خدا ترس اور انصاف پسند حاکم تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا سوال پوچھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔